اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے کل کے پروگرام میں آغاز میں کچھ قربانی کا فلسفہ، اس کی حکمتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ قربانی ناظرین، یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ قرب سے ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ناظرین، جو قربانی ہے نا، یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ جو اپنے آپ کو سیکریفائس کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے کرتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے سیکریفائی کیا جائے تو ناظرین وہ مقصد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مابین جو معرکہ ہے، ناظرین لشکر یزید کے پاس تھا اور ساز و سامان یزید کے پاس تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر نہتے ہیں اور اس طریقے سے ساز و سامان بھی نہیں ہے، لشکر بھی نہیں ہے، پورا خانوادہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن آج آپ دیکھیں، یزید کی اولاد کہیں نظر نہیں آتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے سادات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین، یزید کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیوا ہے۔ اسی طریقے سے یزید کا مقصد کہیں گم ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد ناظرین ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور پھر اس کے ساتھ قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں ناظرین قربان ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ناظرین وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ ایک وقت میں ناظرین کئی بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ریوڑ کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ گائے، بھینس، اسی طریقے سے بکرا، بکری، بیل وغیرہ، یہ جو بھی ہیں ناظرین جن کی قربانی کی جاتی ہے، یہ ایک وقت میں ایک ہی بچہ تولد ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان کے ریوڑ نظر آئیں گے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، لیکن ریوڑ نظر آئیں گے۔ یہ برکتیں ہیں قربانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کئی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اسی لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ سورہ حج اور اس کی آیت نمبر 34 ہے، 34 ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، اور اسی کے حضور اپنی گردن کو جھکا لو، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ کن کو، یعنی جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ۔ تو ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر ہوا۔ جیسے ناظرین سورہ مائدہ آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ محبوب ان کو ذرا پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ جو سچا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر،
من الآخر۔ فرمایا کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل، قابیل اقلیمہ سے شادی کا خواہشمند تھا جبکہ اس کی شادی طے تھی لیودہ سے، اور اقلیمہ اس کی بہن تھی، لیکن وہ نہ مانا۔ تو فرمایا کہ دونوں قربانی پیش کرو۔ تو ناظرین دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے ایک بکری پیش کی، قابیل نے ایک بکری پیش کی، اور حابیل نے جو ہے وہ ایک جو گندم کا انبار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب ہوا یہ، پیش تو کر دیا، لیکن حابیل کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ناظرین و سامعین، قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو دیکھیں دونوں کی قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا۔ جس طرح میں نے کہا کہ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی تھی۔ تو ناظرین قابیل کی قربانی جو گندم کا انبار ہے وہ قبول نہیں ہوا، اور حابیل کی قربانی قبول کی گئی۔ اور اس دور میں آسمان سے آگ آتی، اور جس کی قربانی کو آگ اچک لیتی تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ تو ہر دور میں ناظرین ہر امت کے لیے قربانی کی شکل موجود تھی۔ اور ناظرین و سامعین، اب ہماری قربانی کیا ہے اور کس طریقے سے ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے سبق کی جانب۔ آج کے اس پروگرام کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 107، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ پہلا سیگمنٹ ہے۔ اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اسے علی الآخرۃ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی علی الآخرہ پڑھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ گولتا وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر لام الف لا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یعنی یہاں وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ کافرین وقف کی صورت میں کافرین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر آپ دیکھیں گول دائرہ ہے، اندر 107 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 107 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ذالک ایک کلمہ، بی دوسرا، انا تیسرا، ہم چوتھا، استحبو پانچواں، الحیاتہ چھٹا، الدنیا ساتواں، علی آٹھواں، الآخرۃ نواں، واو 10واں، اور اس کے بعد اس میں اللہ 11واں، لا 12واں، یہدی 13واں، القوم 14واں، الکافرین 15واں۔ کل 15 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ذالک، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بِأَنَّهُمْ استحبوا الحیات الدنیا، بِأَنَّهُمْ میں ناظرین میم پر پیش ہوگا، اس سے استحبوا کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور استحبوا میں با پر پیش ہے، اس سے الحیاتہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام ساکن کے ساتھ۔ الحیاتہ میں تا پر زبر ہے، اس سے الدنیا کے دال کے ساتھ ملائیں گے۔ تینوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور یہاں پر حیات الدنیا، ناظرین الف لام تو ہے لیکن دال حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، انفرادی طور پر پڑھیں گے، علا لام پر کھڑا زبر ہوگا، اور ویسے ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اس سے الآخرۃ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور آخرۃ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ علی الآخرۃ وَأَنَّ اللَّهَ،
अन्ना में नून पर ज़बर है, इसे इसमें अल्लाह के हरफ लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ नी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसमें अल्लाह के हरफ लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। व अन्नल्लाह ला यहदी अलकौमा अलकाफिरीना, यहदी में दाल के नीचे ज़ेर, इसे अलकौमा के लाम साकिन के साथ, अलकौमा में मीम पर ज़बर है, इसे अलकाफिरीना के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ नी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। काफिरीन में काफ पर खड़ा ज़बर है, काफ खड़ा ज़बर का और काफ अलिफ ज़बर का दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। काफिरीन में रा के नीचे ज़ेर है, रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। ला यहदिल कौमल काफिरीन, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो काफिरीन पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हुरूफ़ कौन से हैं उनकी निशानदेही की जाएगी। तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदेही होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरती व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। ज़ालिका इराब लगाते हैं बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरती व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। इंशाअल्लाह हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन यहाँ पर जो आयत करीमा है वो हम लिख चुके हैं और देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम ज़ालिका, दूसरा है हम, और तीसरा है अल हयाता, चौथा दुनिया, पांचवा अल आखिरा, छठा इसमें अल्लाह, सातवां अल कौमा और आठवां अल काफिरीन। तो नाज़रीन कुल यहाँ पर 8 अस्मा हैं, कुल यहाँ पर 8 अस्मा हैं। ज़ालिका नंबर 2, हम नंबर 3, अल हयात और नंबर 4 अद्दुनिया, नंबर 5 अल आखिरा और नंबर 6 इसमें अल्लाह, नंबर 7 अल कौमा और नंबर 8 अल काफिरीन।
ناظرین کل 8 اسما ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ افعال تو استحبو پہلا فعل ہے، اور یہدی دوسرا فعل ہے۔ استحبو پہلا فعل، یہدی دوسرا فعل۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف، تو پہلا حرف ہے بی، اور دوسرا ہے علا، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے انا، بلکہ انا تو گزر چکا ہے تو یہ نمبر 1 ہی آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، چوتھا جو ہے وہ انا، یہاں پر بھی نمبر 4 لگا دیتے ہیں، اور 5واں ہے لا۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 بی، نمبر 2 علا، نمبر 3 واو، نمبر 4 انا، نمبر 5 لا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 8 اسما، 2 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ ذالکہ اسم اشارہ ہے، ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے، اور عربی میں وہ اسما کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے ان اسما کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا قریب مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین ذالکہ جو ہے وہ بعید دور مذکر کے لیے آتا ہے، ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ۔ بعض اوقات کوئی شے قریب ہو لیکن ذی شان ہو تو اس کے لیے بھی ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم تو ہمارے سامنے ہے نا، ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے۔ تو ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ الحیات اس کا معنی ہے زندگی۔ حیات عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حیات دے، یعنی زندگی دے، اور بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حیاتی دے، یعنی زندگی دے۔ اچھا الدنیا، دنیا جو ہے وہ اس کا جو ناظرین بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ دنون سے ہے، دنون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو چونکہ یہ آخرت کے قریب ہے اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں دنا یعنی گھٹیا، تو آخرت کے مقابلے میں یہ فانی ہے، گھٹیا ہے، آخرت اصل ہے، تو اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ تو عام طور پر ہم دنیا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الآخرہ، آخرتی ناظرین آخرہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والی، چونکہ یہ دنیا کے بعد آنے والی ہے آخرت، تو اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور آخرت یعنی یوم قیامت، ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ اس کے بعد اسم اللہ ہے، اسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد ہے قوم، قوم جو ہے افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور اقوام اس کی جماعت ہی، قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں۔ قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قوم بھی اور اقوام بھی۔ اس کے بعد ہے کافرین، کافرین کافر کی جمع ہے، کافر کہتے ہیں ناشکری کرنے والے کو بھی اور انکار کرنے والے کو بھی، اور یہاں پر انکار کرنے والا مراد ہے۔ تو کافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہونا تو وہ عام طور پر اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ تو کافر کفر کرنے والا، کافرین اور کافرون بہت سے کفر کرنے والے، کافرین اور کافرون دو جماعتی ہیں۔
کافر عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ استحبو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے پسند کر لیا، انہوں نے پسند کر لیا۔ یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا۔ لا یہاں پر داخل ہے، لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، حرف نفی ہے، اور لا یہدی کا معنی ہوگا وہ ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ سب سے پہلے ہے بی۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، سبب کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں، یہاں سبب کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے سبب۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا اس کا معنی ہے نہیں۔ 15 کلمات میں کل 6 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 دنیا، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 قوم اور اقوام، نمبر 6 کافرین میں کافر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالکا، بازر بی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، بی انا، ہا پیش ہو، میم سین پیش مس، بی انہمس، تا زبر تا، ہا با زبر حب، با لام پیش بل، بی انہمس تحبل، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا دال زبر تد، دال نون پیش تن، یا الف زبر یا، بی انہمس تحبل حیات الدنیا۔ عین زبر ع، لام لام زبر لل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر وا، تا زیر تی، علی الآخرۃ، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وان اللہ، لام الف زبر لا، یا ہا زبر یہ، دال لام زیر دل، وان اللہ لا یہدی، قاف واو زبر قو، میم لام زبر مل، قومل، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، لا یہدی القوم الکافرین، یہاں وقف کریں گے تو کافرین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں کے میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ذالک یہ، بی بسبب، انا تحقیق، ہم وہ، استحبو انہوں نے پسند کر لیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی، علا پر، الآخرتی آخرت، وا اور، انا تحقیق،
اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم قوم، الکافرین کافروں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم ناظرین تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور تفسیر جو اس سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے ناظرین، وہ آیت نمبر سورہ نحل کی جو آیت نمبر 106 ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ناظرین اس کا جو ترجمہ ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سوائے اس کے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر پر وعید بیان فرمائی، اور اس آیت میں ان کا ذکر تھا جو مطلقاً ایمان نہیں لاتے، اور اس آیت میں ناظرین جو ہے وہ ان کا حکم بیان فرمایا جو فقط زبان سے کسی مجبوری کی وجہ سے کفر کرتے ہیں، دل سے کفر نہیں کرتے۔ یعنی اس سے پہلے جو آیات گزری ان میں تو ان کا ذکر تھا کہ جو مطلقاً ایمان نہیں لاتے، یہاں پر یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں، دل سے کفر نہیں کرتے، اور ان کا حکم بیان فرمایا جو زبان اور دل دونوں سے کفر کرتے ہیں۔ اب ناظرین و سامعین یہاں پر جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اور بلکہ یہاں امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی لکھتے ہیں کہ یہ آیت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ یہ روایت بھی موجود ہے، کیونکہ مشرکین حضرت عمار کو، ان کے والد یاسر کو، اور ان کی ماں والدہ محترمہ حضرت سمیہ کو، حضرت صہیب کو، حضرت بلال کو، حضرت خباب کو، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پکڑ لیا، ان کو جو ہے وہ سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ ناظرین و سامعین، اور اس کے ساتھ ان کے خاوند جو ہے حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ دونوں وہ تھے جو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیے گئے۔ سب سے پہلے جو خاتون جو ہے وہ شہیدہ ہوئی ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ حضرت سمیہ وہ، اور ناظرین حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمار کے والد محترم ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمار کو کیا کیا انہوں نے کہ جبراً کفریہ کلمہ ان سے کہلوایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے معمور ہے۔ اللہ اکبر! کیا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا! تو اور دیکھیں بظاہر کفریہ کلمہ آپ نے فرمایا کیونکہ جبر تھا، ورنہ وہ شہید کر دیتے۔ تو کیا ناظرین کیا ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اور فرمایا کہ ان کے گوشت اور خون میں ایمان رچ بس چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں سے آنسو، اللہ اکبر! کیا نصیب ہے حضرت عمار بن یاسر کا! اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے ہیں اور فرما رہے تھے کہ اگر وہ دوبارہ تم سے جو ہے وہ کلمہ کفر جبراً کہلوائیں
تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا دل ایمان سے معمور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کو کسی نے پکڑ لیا اور آلہ قتل رکھ کر یہ کہا کہ اگر تم نے کلمہ کفر نہ کہا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور اسے یقین ہے کہ واقعی مجھے مار دیں گے، تو پھر ناظرین زبان سے اگر اس نے کلمہ کفر پڑھ بھی لیا، کلمہ کفر کہہ بھی لیا، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کا پورا یقین ہے، دل میں ایمان ہے، تو ناظرین و سامعین، تو وہ جو زبان سے کلمہ کفر کہا ہے نا، تو وہ انشاءاللہ اسے نقصان نہیں دے گا، بلکہ وہ مسلمان ہی کہلائے گا، وہ پکا مومن ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر حضرت محمد بن عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا، ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ان سے کلمہ کفر نہیں کہلوایا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہلوایا، تب ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمار نے عرض کی یا رسول اللہ بہت برا ہوا، انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں کچھ اسلام کے بارے میں کہوں، ان کے بتوں کو اچھا کہوں۔ آپ نے پوچھا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کی، انہوں نے کہا کہ میرا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں دوبارہ بھی مجبور کر دیں دوبارہ کہہ دینا، کیونکہ تمہارا دل ایمان کے ساتھ معمور ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو وہ کفر تو ہے، لیکن فرمایا استثناء ہے نا، مگر جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو پھر کلمہ کفر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ اس سے مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نبات قدیم سیالکوٹ سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأنہ مستحب الحیاة الدنیا مستحب الحیاة الدنیا علی الآخرة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأنہ مستحب الحیاۃ، صحیح پڑھیں، ذالک بأنہ مستحب ذالک بأنہ مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأنہ مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ۔ جی سنائیں کیونکہ سنائیے۔
چلیں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے آپ سب میرے بچے. جی اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اما بس آپ آج کی میری دعا کریں میری ہڈیاں ٹوٹ اللہ تعالیٰ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چلیں میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ذالک بأنہ مستحب بأنہ مستحب مستحب تحب تأبل حیات الدنیا حیات الدنیا علی الآخرۃ والآخرۃ وأن اللہ وأن اللہ لا یہدی لا یهدی القوم الکافرین. قوم الکافرین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی السلام صاحب. ورحمۃ اللہ. جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب دعائیں آپ کی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر. اور ناظرین و سامعین، آپ یوٹیوب ہمارا ہے ARYQTV کا، اور اسی طریقے سے فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں اور اس پروگرام کو آپ دیکھیں، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے